الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم نے سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ الاسراء بھی ہے، اور سورہ الکہف کا کچھ حصہ تلاوت و سماعت کیا ہے. سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی بڑی عظیم نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی ابتدا میں فرمایا کہ مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا ہے. زیتون ہے، کھجور ہے، اور دیگر جتنے پھل اور میوے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، زمین سے ان کو اگاتا ہے. اور ان کی نشوونما کیسے ہوتی، یہ چیز پیدا کیسی ہوتی ہے، یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ چیزیں پانی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ مختلف الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ان تمام مختلف الگ الگ چیزوں کو، جن کا رنگ بھی الگ ہے، جن کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، جن کی مہک بھی الگ ہے، جن کے سائزز بھی الگ الگ ہیں، ان تمام الگ الگ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے ان کو سینچتا ہے اور ایک ہی پانی سے ان کو پیدا فرماتا ہے. ایک پانی ہے، پانی الگ الگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تربوز کے لیے ریڈ سرخ رنگ کے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور کیلے کے لیے سفید رنگ کے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. پانی تو ایک ہے. اسی ایک پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے اور مختلف الگ الگ قسموں کے پھل لوگوں کے لیے پیدا فرماتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی اپنی نشانیوں کا اس سورہ کے اندر تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے پر سورہ نحل، یہ سورہ النحل کے نام سے معروف ہے، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو پیدا فرمایا، اور شہد کی مکھی کس طریقے سے شہد بناتی ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے. کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کے رب نے مکھی جو شہد کی ہوتی ہے اس کو وحی کی، یعنی اس کو یہ بات سکھلائی کہ وہ درختوں میں اور پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے اور مختلف پھلوں کے رس کو چوز کر کے وہ شہد پیدا کرے جو الگ الگ رنگ کا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا سورہ الحج میں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ جو چوپائے ہوتے ہیں، زمین پر چلنے والے چوپائے جانور، یعنی گائے، بیل اور بکری اور اسی طریقے پر دمبے، اللہ نے کہا ان چوپائے جانوروں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے. کیا عبرت ہے؟ کہا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان چوپائے جانوروں کے پیٹ سے تمہارے لیے ان کے گوبر اور ان کے خون کے درمیان سے لبنًا خالصا، بالکل سفید اور خالص اور ایسا دودھ نکالتے ہیں جو آسانی سے پینے والا پی لیتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے اس عمل میں ہمارے لیے عبرت رکھی. ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گائے کے دودھ کو تیار کرتا ہے، نہ اس میں ایک قطرہ خون کا ہوتا ہے اور نہ اس میں ایک ذرہ گائے کے گوبر کا ہوتا ہے، جبکہ گائے کا جو دودھ ہے وہ اس کے خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے. جو گائے کھاتی ہے جو چیز، انہی چیزوں میں سے اللہ رب العزت گائے کے خون کو الگ کر دیتا ہے، گوبر کو الگ کر دیتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان سے بالکل خالص دودھ نکال کر کے ہمیں دیتا ہے. یہ جو مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، بالکل یہی مثال یعنی یہی کیفیت اور یہی صورت ہمارے اعمال میں ہونی چاہیے.
ہمارے جو اعمال ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال اور جو عبادات انجام دیتے ہیں، ان عبادات اور ان اعمال میں اخلاص کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اخلاص کی جس طریقے سے یہ دودھ بغیر ایک قطرے خون اور بغیر ایک ذرہ گوبر کے بالکل صاف اور خالص نکلتا ہے، ویسے ہی ہماری عبادتیں اور ہمارے اعمال ریا اور دکھاوے اور شرک اور دنیا طلبی کے تمام دھبوں سے پاک ہونی چاہیے اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہماری عبادتیں ہونی چاہیے۔ اور بھی کئی باتیں اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یا اس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اسراء یعنی اسراء اور معراج تو آپ نے سنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے ایک ہی رات میں فلسطین کا سفر کروایا اور پھر فلسطین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے۔ تو آپ نے مکے سے جو فلسطین تک کا سفر کیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسراء۔ اسراء یعنی رات میں چلنا، سفر کرنا۔ اور فلسطین سے یعنی بیت المقدس سے آپ نے جو آسمانوں کا سفر کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معراج۔ تو اس آیت کریمہ میں یا اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے پر بنی اسرائیل کے فتنہ اور فساد کی جانب بھی اللہ رب العالمین نے سورہ میں اشارہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین میں فساد کرے گی۔ 2 مرتبہ زمین میں یہ جو بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ زمین میں فساد برپا کرے گی۔ اور جب فساد برپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ چنانچہ دونوں مرتبہ جب انہوں نے سرکشی کی، زمین میں فساد برپا کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی ظالم بادشاہ کو اس کے اوپر مسلط کر دیا اور اس ظالم بادشاہ نے اس کو ان لوگوں کو بڑا اچھا سبق سکھایا۔ لہذا انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، زمین میں فساد مچانے سے اور اپنے معاشرے کو بگاڑ میں مبتلا کرنے سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں سزا دینے کے طور پر ہمارے اوپر ظالم اور جابر حاکم مسلط کر دے۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں اور ان کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں جو مسلمانوں کو کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ مسلمانوں کی اپنی فساد کی وجہ سے، مسلمانوں کے اپنے بگاڑ کی وجہ سے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یا تو عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یا تو سزا ہے یا اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ لہذا ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال سے ہرگز دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ کئی نصیحتیں انسانیت کے نام پیش کی ہیں۔ ان میں ایک نصیحت یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو فقیری اور محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، اس لیے کہ ہم تمہاری ہونے والی اولاد کو بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ یہ جو آیت ہے بالکل اسی طرح کی ایک آیت پچھلی آیتوں میں، پچھلی صورتوں میں گزر چکی۔ وہاں اور یہاں ان دونوں آیتوں میں ذرا تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کہ تم فقیری کے خوف سے، محتاجی کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہیں روزی دیں گے اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ دیکھیے غور کرنے کا مقام، وہاں اللہ نے کہا ہم تمہیں روزی دیں گے اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ یہاں اللہ نے کہا ہم انہیں روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تمہیں اس آنے والے بچے کا خوف ہے، اس کے رزق کا خوف ہے کہ اس کی پرورش کیسے کریں گے، اس کی ذمہ داری کیسے نبھائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس طریقے سے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں ہم اسے بھی روزی دیں گے۔ اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم اس کی پرورش تو کر لو گے لیکن تم خود اپنے کھانے کے لیے مال جمع نہیں کر پاؤ گے، خود تم محتاج ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا جس طریقے سے ہم اس آنے والی اولاد کو روزی دیں گے تمہیں بھی روزی دیں گے۔ گویا انسان کو فقیری اور محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اور مشرکین عرب جو ہیں اس گناہ میں مبتلا تھے
اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی مسلم معاشرے میں بہت سارے ایسے احباب پائے جاتے ہیں جو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، بچوں کو ماں کے پیٹوں میں مار ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوف آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ رب العالمین کی عدالت میں ان کے اوپر مقدمہ چلے گا، اور جس بچے کو یا جس بچی کو انہوں نے قتل کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ بچی آئے گی اور وہ پوچھے گی کہ بھائی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے جو تم نے جان سے مار دیا، میری جان کو تم نے دنیا میں مجھے پیدا ہونے سے پہلے مجھے قتل کر دیا، اس جرم میں میرا گناہ کیا تھا؟ لہذا ایسے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ بیان کروں، اشارہ کر دوں، جو لوگ سمجھے اچھی بات ہے، نہیں سمجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان اولاد نہیں چاہتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہو چکی ہے یا 2-3 بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اور بچے پیدا کرنے کی طاقت اور سکت تمہاری اہلیہ میں نہیں ہے، ان کی صحت اس قابل نہیں ہے، تو انسان اس وجہ سے کیا کرتا ہے؟ عزل کرتا ہے، یعنی ہم بستری تو کرتا ہے لیکن وہ جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس کو وہ باہر خارج کرتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اور وجہ سے، کسی جائز شرعی عذر کی وجہ سے عزل کرتا ہے تو جائز ہے۔ اس انسان کو بچے نہیں چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہ چاہے بچہ، لیکن اگر کوئی انسان، یہ ایک جائز امر ہے، یہ جو ہے نا عزل، یہ ایک جائز امر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ، ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ قرآن میں منع نہیں کیا گیا، نہ رسول اللہ نے منع کیا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ اگر کوئی انسان اس خوف سے بچے نہیں پیدا کرتا ہے کہ وہ جو بچہ آئے گا اس کی دیکھ بھال ہم نہیں کر سکیں گے، اس کی روزی روٹی کا انتظام ہم نہیں کر سکیں گے، اس کو اپنی محتاجی اور اپنی فقیری کا خوف ہو، تو علماء نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، لہذا اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا ہے، غار والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس واقعے پر گفتگو کریں گے، اور بھی 2-3 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمائی ہیں اور بڑی عبرتناک واقعات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بڑی قیمتی باتیں سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔